کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں 25 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے ہیں۔ کیا اوقات ہے یار؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، دیکھیں آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئیے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے بالا پوسا جوان کیا، تمہیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے یہ جملہ رس کرنے لگا ہوں، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار؟ تو خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت نبی سے ملا رہی ہے۔ بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور ان کی قدر زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا نالائق بچے قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے، اور ختم والے دن پوری منڈی سے پھل لا کے پوری مسجد بھر دیتے۔ زندگی میں کھلانے کا مزاج بناؤ، زندگی میں قدر نہیں کرتے، زندگی میں عزت نہیں دیتے، مرنے کے بعد قبروں پہ اور ختم کے موقع پر ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کتنے فرما بردار۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ اور دوستو یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، وہ گنا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اس کا سایہ گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کہ یہ احساس کبھی بھی نہیں گزرا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا وہاں آپ چارپائی لے کے جاؤ، آسودہ ہوگے؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں یار، یہ سارے زمانے کے دکھ، سارے زمانے کی آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2 بجے 3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ یہ دنیا بنانے کے لیے، شہر کا دیہات کا امیر شخص بننے کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت تو آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، اب تو قدموں میں چلنے کی سکت نہیں، فیکٹری پہنچنے تک 10 جگہ سانس لے کے فیکٹری تک پہنچتا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی؟ پھر یہ خیال بھی روک لیتا ہے پیٹ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہو؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا، اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے،
انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارتے رہے۔ اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہیں، ہمیں اسودہ دیکھنے کے لیے، ہمیں بڑا انسان دیکھنے کے لیے یہ جان جوکھوں میں ڈالتے رہے، پردیس کے دھکے کھاتے رہے، یہ مستریوں کے پیچھے داوڑے اٹھاتے رہے، ماں ساری رات سلائی مشین چلاتی رہی ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے۔ لیکن معذرت سے جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہوئے، اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے ہیں تو اولاد مذاق اڑاتی، 4 کلاساں پڑھ لیندے گل کرن دا تے پتہ ہوندا۔ یہ رویے ہمارے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اور اب ان کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، لاہور چلے گئے، اور یہ دیہات سے سوغات لے کے گڑ گنا وغیرہ بچوں سے ملنے گیا۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، وہ ملاقات کر کے بوڑھا باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارتے رہے۔ مجھے سرے رائے ایک ریڑھی والا ملا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر، میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ تو مجھے بڑی طبیعت میں عجیب سی کیفیت تھی اس کی، وہ کہا تھا مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہود ہارتے رہے، ہم بڑے ہوئے تو چھوٹے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں بھائی جان تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو پیار سے تمہیں ماں ببو کہتے تھے نا، وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑے بن کے جاتے، اور گھر میں جاؤ ماں باپ کے سامنے تو چھوٹا بن کے جاؤ نا۔ امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے ماں سوال کرو جواب ملے گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر چلے جائیں گے، اور جس کے پاس مجھے آپ لے جا رہی ہو وہ مجھ سے خود اصلاح چاہتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوتی ہے۔ امام اعظم بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، ان نکیل پکڑتے خود، اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے، اور وہ دیکھ کر کے خود شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے۔ بھائی جان ان کی قدر کرو، ان کی زندگی میں کرو، انہیں عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز شرف انہیں ملا کیسے؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔